وہ ایک طوائف کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین تھا جو اپنے دوست کے ساتھ گھومنے نکلا تھا، اور اس کا دوست شرارت سے اسے ایک مشہور کوٹھے پر چھوڑ گیا تھا، اور کوٹھے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اسے ایک لڑکی نظر آئی تھی جو رقص پیش کر رہی تھی، اور جب وہ نظر آئی تو ہر چیز نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب اس لڑکی کی بولی لگنا شروع ہوئی تھی، اور جس لڑکی کو اس نے 5 منٹ پہلے دیکھا تھا وہ اسے 2 کروڑ میں 5 سیکنڈ میں خرید چکا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی، اس کی جگہ اس کوٹھے میں نہیں تھی، اور اسے اٹھاتے وہ اپنے گھر لے آیا۔ رات کا جو بن ڈھل رہا تھا، مگر اس بازار ہوس میں اس گناہ کی تپش ابھی عروج پر تھی۔ فضا میں عود اور مشک کی خوشبو کے ساتھ ساتھ انسانی ہوس کی بو رچی بسی تھی۔ چاروں طرف عطر کی تیز خوشبو، سگریٹ کا دھواں اور مردوں کے کہکوں کا شور تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انسانیت کا لباس اتار کر ہوس کی نمائش کی جاتی تھی۔ سامنے سٹیج پر ہال کے عین وسط میں ریشمی لباس میں ملبوس وہ لڑکی حیا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپی سرخی اس کے اندر کے پیلے پن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ جس کا نام حیا تھا، مگر جس کی قسمت کے اس گندے کوٹھی کی دہلیز لکھ دی گئی تھی۔ اس کے بدن پر لرزتے گھنگرو اس کی روح کی چیخیں بن چکے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوس پرستوں کی نظریں حیا کے جسم پر ایسے گڑ رہی تھی جیسے شکاری اپنے شکار کو تولتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں تو کسی کی آنکھوں میں وحشت کا رقص۔ سامنے صوفوں پر بڑے بڑے پیٹ والے سیٹ، نشے میں دھوت امیرزادے اور خاندانی رئیس کہلانے والے وہ گندے لوگ جن کی نظریں حیا کے جسم کو ایسے نوچ رہی تھیں جیسے وہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو۔ وہ ناچ رہی تھی مگر اس کے پاؤں نہیں، اس کی روح لہولہان تھی۔ ہر تھرکتے قدم کے ساتھ اس کے گھنگرو پکار رہے تھے کہ کوئی ہے جو اسے اس جہنم سے نکالے۔ اچانک محفل میں ایک سکوت چھا گیا۔ حیا کی بولی کا وقت آن پہنچا تھا۔ 10 لاکھ، ایک بدمست سیٹ نے اپنی سونے کی انگوٹھیوں والی انگلی لہرائی۔ 20 لاکھ، دوسرے نے کہکا لگایا۔ 30 لاکھ۔ حیا کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جاندار نہیں بلکہ مٹی کا وہ برتن ہے جسے بازار میں سرعام نیلام کیا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت بڑھ رہی تھی اور اس کی عزت گھٹ رہی تھی۔ اس ہجوم میں پیچھے کی طرف سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک شخص خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس گناہ کی بستی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی دوستوں کی ضد پر یہاں آیا تھا، مگر اس کے چہرے کی بیزاری بتا رہی تھی کہ اسے ان محفلوں سے نفرت ہے۔ حال میں عطر اور دھوئیں کا طوفان تھا، لیکن جیسی اسٹیج پر سے پردہ ہٹا زاویار شاہ کے حواس سن ہو گئے۔ سامنے حیا کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں التجا تھی اور چہرے پر کرب۔ زاویار شاہ نے زندگی میں بہت خوبصورت چہرے دیکھے تھے، لیکن حیا کی ان اداس آنکھوں نے پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ وہ اسے ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ جب بولی شروع ہوئی تو زاویار نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 2 کروڑ، اس کی گرجدار آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے صرف 5 سیکنڈ میں حیا کی تقدیر خرید لی۔ وہ زاویار شاہ تھا، شہر کا وہ مشہور بزنس مین جسے لوگ پتھر کا انسان کہتے تھے۔ وہ اپنے ایک آوارہ دوست کے اصرار پر یہاں قدم رکھنے پر مجبور ہوا، مگر جیسی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو دہلیز پر کھڑی بے بسی کی تصویر بنی تھی، زاویار کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ لڑکی جو پھولوں کی طرح نازک تھی آج کانٹوں کے درمیان نیلام ہو رہی تھی۔ ابھی بولی 50 لاکھ تک پہنچی تھی کہ زاویار کی گرجدار آواز گونجی 2 کروڑ۔ پورے حال میں ایسا سناٹا چھایا کہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ لوگ مڑ مڑ کر اس پاگل شخص کو دیکھنے لگے جس نے ایک طوائف کے لیے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ داؤ پر لگا دیا تھا۔ زاویار نے اپنی گھڑی دیکھی۔ صرف 5 سیکنڈ لگے تھے اسے یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ اس لڑکی کو اس گندگی میں نہیں رہنے دے۔ زاویار سٹیج کی طرف بڑھا، حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے اس ہوس کی بازار سے باہر لایا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر حیا کا جسم ابھی بھی کرب سے تڑپ رہا تھا۔ زاویار کی گاڑی اس کی عظیم الشان حویلی کے سامنے رکی۔ حیا جو ابھی بھی اس زرق برق لباس میں تھی، گاڑی سے اترتی ہوئی لڑکھڑا گئی۔ اس کے گلے میں موجود بھاری زیور اسے اب توق محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ زاویار نے پیچھے سے دروازہ بند کیا تو حیا دیوار سے لگ کر سکڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہی وحشت جو ایک ہاری ہوئی جواری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ حیا نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تم نے 2 کروڑ دیے ہیں زاویار صاحب، اتنی بڑی رقم کا سودا
صرف باتوں سے تو پورا نہیں ہوتا. بولیں کیا چاہتے ہیں؟ لباس اتار دوں یا تمہارے سامنے پھر سے رقص کروں؟ زاویار جو اپنی گھڑی اتار رہا تھا ساکت رہ گیا. اس نے مڑ کر حیا کو دیکھا. اس کی نظروں میں ہوس نہیں بلکہ ایک ایسا گہرا دکھ تھا جسے دیکھ کر حیا کی زبان گانگ ہو گئی. وہ قدم بقدم اس کے قریب آیا. حیا نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لی. اسے لگا اب اس کے چہرے پر تھپڑ پڑے گا یا اسے جھنجھوڑا جائے گا، لیکن اسے اپنے کندھوں پر ایک نرم اور گرم کپڑے کا احساس ہوا. زاویار نے اپنی قیمتی چادر اس کے عریاں کندھوں پر ڈال دی. تمہاری نظر میں مرد صرف ایک شکاری ہے نا حیا؟ اس کی آواز اتنی گہری تھی کہ حیا کے دل کی دھڑکن تھم گئی. تم سمجھتے ہو کہ ہر وہ شخص جو تمہیں اس بازار سے نکال کر لاتا ہے وہ تمہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے کے لیے لاتا ہے؟ اس نے حیا کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. حیا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے. ان 2 کروڑوں کی قیمت یہ نہیں ہے کہ تم میرے سامنے ناچو، بلکہ ان کی قیمت یہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حیا نے لرزتی آواز میں پوچھا. آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ کیا میں اب آپ لونڈی ہوں آپ کی؟ زاویار شاہ رک گیا. اس نے پلٹ کر حیا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب خوف کے بجائے حیرت تھی. زاویار نے نہایت گہری اور جذباتی آواز میں کہا، حیا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، میں تمہیں واپس لایا ہوں. ان گندے لوگوں کی نظر میں تم ایک طوائف ہوگی جس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، مگر میرے لیے تم وہ ملکہ ہو جس کو پیروں میں رکھنے کے لیے میرے پاس پوری دنیا کی دولت بھی کم ہے. میں تمہیں خریدا ہوا مال سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا وقار سمجھ کر اس کوٹھی کی دہلیز سے اٹھا کر اپنے دل کی دہلیز پر لے آیا ہوں. حیا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. جس شخص کو وہ اپنی موت سمجھ رہی تھی وہ اس کی زندگی کی نئی صبح بن کر سامنے کھڑا تھا. حیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آپ نہیں جانتے زاویار صاحب، وہ گندگی میری روح میں بس چکی ہے. میں بھی شریف گھر کی لڑکی تھی، چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے. میں چچا کے گھر آ گئی. چاچی سارا دن مجھ سے گھر کے کام کراتی، تب 2 وقت کی روٹی ملتی. چچا نے ایک بھاری قرضہ لے رکھا تھا جسے وہ چکا نہیں پا رہا تھا. جب قرض خواہوں نے دباؤ ڈالا تو اس بے رحم چچا نے اپنی بھتیجی کا سودا کر دیا. وہ بہانے سے شہر لایا اور چند روپاؤں کے عوض سے اس کوٹھے پر بیچ دیا جہاں سے اسے طوائف کا نام ملا. حیا نے روتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، جس کا اپنا خون ہی اسے بیچ دے وہ دنیا سے کیا گلہ کرے. ان سفید پوش لوگوں نے میرے گھر کا سودا کیا تھا. جب میں بھوک سے تڑپ رہی تھی تو ان شریفوں نے مجھے اس کوٹھی کی دہلیز پر پھینکا تھا. میرا یہ گھنگرو والا سفر میرے چچا کی بھی حصے کی قیمت ہے. حیا کی یہ داستان سن کر زاویار شاہ کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اسے اب حیا سے صرف جنون نہیں بلکہ اس کی حفاظت کا ایک مقدس جذبہ بھی محسوس ہونا. آپ مجھے عزت دے کر بھی میری قسمت نہیں بدل سکتے. زاویار نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے جیسے کسی مقدس کتاب کے ورق کو چھو رہا ہو. جس دن تمہیں اس بازار لایا گیا تھا اس دن گنہگار تم نہیں یہ معاشرہ ہوا تھا. تمہاری پاکیزگی تمہارے جسم کے لمس میں نہیں، تمہاری ان آنکھوں کے آنسو میں ہے جو آج بھی غیرت کی وجہ سے بہہ رہے ہیں. اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا. اس آئینے میں دیکھو حیا، تمہیں یہاں ایک طوائف نظر آ رہی ہوگی لیکن مجھے اس آئینے میں وہ معصوم سی لڑکی نظر آ رہی ہے جس کا دل اس کے چہرے کی طرح خوبصورت. دنیا کے نظر میں تم نیلام ہو رہی تھی، میری نظر میں تو کائنات کی حرمت تڑپ رہی تھی. میں تمہیں وہاں چھوڑا تھا تو مرتے دم تک خود کو مرد نہ کہہ پاتا. عزت کا بوجھ اٹھانا گناہ کے بوجھ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے زاویار صاحب. تم مجھے اتنی عزت مت دو کہ مجھے اپنے ماضی سے نفرت ہو جائے. ماضی وہ لباس ہے حیا جسے اتار کر پھینکا جا سکتا ہے. آج سے تمہارا ماضی ختم اور تمہارا حال میری حفاظت میں ہے. صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن حیا کے لیے یہ روشنی خوفناک تھی. زاویار نے اسے حویلی کے سب سے پرسکون کمرے میں ٹھہرایا تھا مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی اسے سیڑھیوں کے پاس زاویار کی ماں سمینہ بیگم کھڑی نظر آئی. بیگم صاحبہ کی نظریں حیا کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے ان ہاتھوں پر تھیں جن پر ابھی بھی مہندی کے گہرے نشانات باقی تھے. ان کی آواز میں زہر کی ملی جلی حقارت تھی. تو یہ ہے وہ 2 کروڑ کی طوائف جسے میرا بیٹا خاندان کے نام پر دھبا لگانے کے لیے گھر لے آیا. سمینہ بیگم کا ہر لفظ حیا کے دل میں نشتر کی طرح چبھا. حیا نے کانپتے ہاتھوں سے چادر سمیٹی اور نظریں جھکا لی. میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی.
بیگم صاحبہ، تم جیسی عورتوں کی مرضی تو صرف دولت ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ یاد رکھنا، زاویار نے تمہیں خریدا ہے، تمہیں اپنایا نہیں ہے۔ اس گھر کی دیواریں تمہارے گناہ کی بو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا بیٹا اپنی شرافت کی قیمت چکاتے چکاتے خود مٹ جائے۔ ابھی سمینہ بیگم مزید کچھ کہتی کہ پیچھے سے زاویار کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ وہیں کھڑا سب سن رہا تھا۔ بابا، زاویار کی آواز میں وہ سرد میری تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا حیا کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی دیوار اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ زاویار، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک بازاری عورت کے لیے تم اپنی ماں کے سامنے۔ زاویار نے بات کاٹ دی۔ ماں، بازاری وہ نہیں ہے، بازاری وہ لوگ ہیں جو راتوں کو وہاں جا کر اپنی پرسائی کا لبادہ اتارتے ہیں۔ حیا اس گندگی کا حصہ نہیں تھی، وہ اس کا شکار تھی، اور جس عورت کو آپ دھبا کہہ رہی ہیں وہ میرے نکاح میں آنے والی ہے۔ حیا نے چونک کر زاویار کو دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نکاح؟ ایک طوائف سے نکاح؟ تم اس ناپاک خون کو ہمارے خاندان کی رگوں میں شامل نہیں کر سکتے زاویار۔ ماں، خون کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک تو وہ سوچ ہوتی ہے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی۔ جب سمینہ بیگم غصے میں پیر پٹکتی چلی گئی تو حیا نے زاویار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاویار صاحب؟ آپ مجھ سے نکاح کرو گے؟ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی، آپ کا کاروبار، آپ کی عزت سب خاک میں مل جائے گا۔ میں ایک بوجھ ہوں، مجھے واپس وہیں چھوڑا ہو جہاں سے لائے تھے۔ زاویار نے مڑ کر حیا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب سچائی کی تڑپ تھی۔ حیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تمہیں بچایا ہے، سچ تو یہ ہے کہ تمہاری اس معصومیت نے میرے اندر کے مرے ہوئے انسان کو بچا لیا۔ میں تمہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے اپنا رہا ہوں۔ حیا سسکیاں بننے لگی۔ لیکن زاویار، لوگ جب آپ کے سامنے میرا ماضی لائیں گے تو کیا میرا ساتھ دے پاؤ گے؟ زاویار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، ماضی کا گناہ ان کا ہوتا ہے جو اسے کرواتے ہیں، ان کا نہیں جو اسے جھیلتے ہیں۔ آج سے تمہارا نام حیا زاویار ہوگا، اور جو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے اس سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ ایک مرد اپنی عورت کی عزت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ زاویار، آپ مجھے وہ آسمان دے رہے ہیں جس کی میں تمنا بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر ڈر ہے کہ کہیں آپ کے پر نہ جل جائے۔ محبت میں جل جانا ہی تو اصل بندگی ہے حیا۔ حویلی کے ایک بڑے کمرے میں حیا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج اسے طوائف کے روپ میں نہیں بلکہ ایک دلہن کے روپ میں سجنا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نفیس جوڑا پہنا تھا جو اس کی روح کی پاکیزگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا کو لگا زاویار ہوگا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے شیرہ کھڑا تھا، وہی شخص جس کے کوٹھے سے زاویار اسے چھین کر لایا تھا۔ شیرہ کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ تو یہاں چھپ کر بیٹھی ہے، میری کمائی؟ شیرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ اس کے پیچھے دو مسلح آدمی بھی تھے۔ حیا کی روح فنا ہو گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ زاویار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شیرہ زور سے ہنسا۔ وہ زاویار جسے تو اپنا مسیح سمجھتی ہے، وہ اس وقت تھانے میں بند ہے۔ میں نے اس کی گاڑی سے وہ مال برآمد کروایا ہے کہ اب وہ برسوں بائے نہیں نکل سکے گا۔ اب چل میرے ساتھ، تیری قیمت لگ چکی ہے، اور اس بار خریدار کوئی شریف زیادہ نہیں بلکہ سرحد پار کا ایک گاہک۔ شیرہ نے حیا کا بازو پکڑ کر اس سے گھسیٹنا شروع کیا۔ حیا نے مزاحمت کی، چلائی، مگر حویلی کے ملازمین شیرہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ چھوڑو مجھے، میں زاویار کی امانت ہوں۔ حیا کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ابھی وہ حویلی کے صدر دروازے تک پہنچی ہی تھے کہ باہر ایک گاڑی شور مچاتی ہوئی رکی۔ گاڑی سے زاویار اترا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور کپڑوں پر خون کے نشانات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو شیرہ کو بھسم کر سکتی تھی۔ شیرہ! زاویار کی گرج نے پورے ماحول کو لرزا دیا۔ میرا سودا اتنا کچا نہیں تھا کہ تیرے جھوٹے کیس مجھے روک لیتے۔ شیرہ نے پستول حیا کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ یہ میری ملکیت ہے، میں نے اسے پالا، اسے جوان کیا ہے۔ زاویار رکا نہیں، وہ آہستہ آہستہ شیرہ کی طرف بڑھا۔ ملکیت وہ ہوتی ہے شیرہ جس کی کوئی قیمت ہو۔ حیا میری زندگی ہے اور زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو نے اسے پالا نہیں، اسے نوچا ہے۔ گولی مار دوں گا اسے، شیرہ چلایا۔ زاویار پستول کی نالی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پستول کا رخ اپنے سینے پر کر لیا۔ مار گولی،
لیکن یاد رکھنا اگر میں گرا تو حیا کو لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ حیا کی روح میرے ساتھ نکل جائے گی، اور اگر تو نے اسے مارا تو اس زمین پر تیری قبر کھودنے کے لیے شیطان بھی پناہ مانگے گا۔ زاویار کی ہمت دیکھ کر شیرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حیا نے اس لمحے کا فائدہ اٹھایا اور شیرہ کے ہاتھوں پر دانتوں سے کاٹ کر خود کو چھڑوا لی۔ زاویار نے ایک ہی جھٹکے میں شیرہ سے پستول چھینی اور اسے زمین پر پٹک دی۔ پولیس کی گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئیں جو زاویار نے پہلے ہی مطلع کر دی تھی۔ شیرہ کو ہتکڑیاں لگ گئیں۔ جاتے جاتے شیرہ نے چیخ کر کہا، تم اسے اپنا تو لوئے گے زاویار، مگر اس کا داغ کیسے دو گے؟ دنیا اسے ہمیشہ طوائف ہی کہے گی۔ زاویار نے حیا کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے قریب کیا اور بلند آواز میں کہا تاکہ وہاں موجود ہر شخص سن لے، دنیا وہ کہتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ آج سے دنیا اسے حیا زاویار خان کے نام سے پہچانے گی، اور جو داغ کی بات کرتے ہو تو سن لو، محبت وہ آب زمزم ہے جو ہر داغ کو دھو کر روح کو فرشتہ بنا دیتی ہے۔ حیا نے روتی ہوئی اپنا سر زاویار کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی زندگی کی وہ کالی رات اب ختم ہو چکی تھی اور سامنے ایک روشن صبح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی زاویار، میں اس احسان کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی؟ یہ احسان نہیں تھا حیا، یہ میرا حق تھا۔ مرد وہ نہیں ہے جو عزت کو بازار میں چھوڑے، مرد وہ ہے جو اسے بازار سے اٹھا کر اپنے نام کی چادر پہنا دے۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی بک گئی ہوں تمہاری محبت کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے۔ حویلی کے اس کمرے میں آج وقت جیسے تھم گیا تھا۔ گلاب کی پتیوں کی خوشبو اور سندل کی دھونی نے فضا کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ مدھم پیلی روشنی میں کمرہ کسی خوابناک وادی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حیا جو اب حیا زاویار شاہ بن چکی تھی، بیڈ کے وسط میں بیٹھی اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑا اس کے گورے بدن تک دہتی آگ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے بھاری جوڑے کی سنہری کڑھائی روشنی میں چمک رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس کڑھائی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز آئی جس نے حیا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری پیدا کر دی۔ زاویار شاہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کی بٹن کھولتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج وہ تپش تھی جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ تپش جو کسی کو جلا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا لینے کے لیے ہوتی ہے۔ زاویار خاموشی سے چلتا ہوا حیا کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے حیا، اس جوڑے میں تم کتنی قیامت ڈھا رہی ہو۔ زاویار کی آواز میں ایک گہری اور مردانہ بھاری پن تھا جس نے حیا کو مزید شرما دیا۔ زاویار نے جھک کر حیا کا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا۔ حیا نے اپنی پلکیں موند لی، مگر زاویار کی گرم سانسیں اب اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے حیا کے چہرے کو تھاما اور اسے اوپر اٹھایا۔ اب آنکھیں مت چھپاؤ حیا، آج تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں نے تمہیں اس دنیا کے درندوں سے چھینا ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زاویار نے اپنی انگلیاں حیا کے لبوں پر رکھی جو کانپ رہے تھے۔ اس نے نہایت آہستگی سے حیا کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا جس کے نیچے اس کی سیاہ گھنے بال کندھوں پر بکھر گئے۔ زاویار نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلیوں میں پھنسایا اور اسے چوم لیا۔ تمہاری مہک مجھے دیوانہ بنا رہی ہے حیا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور زاویار کی شیروانی کے کالر کو اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ زاویار صاحب، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اتنی شدت سے چاہے گا۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے حیا کو اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے حیا کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ حیا کا نرم وجود زاویار کے سخت اور چوڑی چھاتی سے ٹکرایا تو اسے ایک عجیب سی لذت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ زاویار نے حیا کے کان کے پیچھے سرگوشی کی، صرف چاہا نہیں ہے حیا، تمہیں پوجا ہے میں نے، اب تم میری روح کا حصہ ہو۔ زاویار نے حیا کے گلے میں پہنے ہوئے بھاری ہار کو چھوا اور پھر اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ حیا کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس نے اپنی گرفت زاویار کے کندھوں پر مضبوط کر لی۔ زاویار، اس نے پہلی بار اس کا نام اتنی قربت سے لیا تھا۔ زاویار نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں اب خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے بے پناہ تڑپ اور سپردگی تھی۔ آج کی یہ رات ہماری ہے حیا، اس کمرے کی دیواریں بھی آج ہماری محبت کی گواہ بن گی۔ اب کوئی بازار نہیں، کوئی بولی نہیں، صرف میں ہوں اور تم ہوں۔ زاویار نے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے کہا،
کمرے میں جلتی شمعیں اب دھیمی ہو رہی تھیں، مگر ان دونوں کے درمیان لگی محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ زاویار نے اب حیا کے بازوؤں کو چومتے ہوئے اس کے زیورات اتارنا شروع کی، جیسے وہ اس دنیا کے ہر بوجھ سے آزاد کر رہا ہو۔ حیا نے اپنے آپ کو مکمل طور پر زاویار کے حوالے کر دیا تھا۔ اس رات حویلی کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کا شور تھا، اور محبت کی وہ داستان لکھی جا رہی تھی جس کا انجام صرف اور صرف وفا تھا۔ محبت جب جنون بن جائے تو وہ ماضی کے ہر داغ کو دھو دیتی ہے۔ حیا کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں زاویار شاہ کی آغوش اس کی آخری اور سب سے خوبصورت پناہ گاہ ہے۔